اتنی باریک دنیا ہے کہ آج تک انسان اس مشین کو ایجاد ہی نہیں کر سکا جو مادے کا ہر نشان مٹ جانے کے بعد اس کو مزید ڈائلیوٹ کرنے کے نتیجے میں ارب ہا ارب گنا زیادہ اس کو ڈائلیوٹ کرتے چلے جائیں، پھر بھی جو کچھ موجود ہے اس کو محسوس کر سکے۔ لیکن انسانی روح محسوس کرتی ہے، رد عمل دکھاتی ہے، قطعی یقینی رد عمل دکھاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اتنے شواہد ہیں کہ کوئی متصف بھی ہے جو آنکھیں بند کر سکے۔ بس جب تک خدا کی ہستی نہ ہو اس وقت تک ہومیوپیتھی ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک خالق کل جو تمام حکمت کا سرچشمہ ہے، اس کے وجود کے بغیر انسانی نظام دفاع اور ہومیوپیتھک بےمانی ہو جاتے ہیں۔ اب اس کی مثال میں نے پہلے بھی دی تھی، سلیشیا کے اثرات۔ اب سلیشیا کے اثرات میں نے افریقہ کے مختلف اسپتالوں کو کہا ہے کہ سائنٹیفکلی اسٹیبلشڈ کیسز ایڈز کے ہیں ان پر تجربے کریں اور مجھے لکھیں۔ اس سے پہلے ایک خط ملا تھا کہ اب تک جو میں نے دی ہے 2 کیسز میں مکمل شفا ہو چکی ہے، اور باقی ابھی زیر نظر ہیں، ان کی رپورٹ بعد میں بھیجوں گا۔ اب ایک خط پرسوں ملا ہے جس میں لکھا ہے کہ 2 کیسز، اب مجھے یاد نہیں کہ یہ وہی ہے یا کوئی اور، اس میں بھی 2 کا ذکر ہے کہ 2 کیسز تو ایسے تھے جو اچھی طرح اسٹیبلش ہو چکے تھے، تمام ڈاکٹری ذرائع سے معلوم تھا کہ ایڈز ایکٹیو صورت میں آگے بڑھی ہوئی ہے، اور ایک سلیشیا کی خوراک کے بعد اس کا نام و نشان تک نہیں رہا۔ لیکن کئی ایسے کیسز ہیں جن میں ایک خوراک نے کوئی اثر نہیں کیا۔ میں جو دیا کرتا تھا وہ مہینے میں ایک خوراک، بعض دفعہ اگر زیادہ خطرناک کیس ہو تو 10 دن یا 2 ہفتے کے بعد بھی سلیشیا کو ریپیٹ کرتا رہا ہوں۔ انہوں نے یا سمجھا نہیں یا مجھے بتانا بھول گیا ہوگا، یہ وہ سمجھتے تھے کہ صرف ایک دے کر بیٹھ جانا ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی اثر نہیں ہوا تو انہوں نے پھر ریپیٹ کرنی شروع کی، اور ریپیٹ ہونے کے بعد جو رسپانس ہوئی ہے وہ بہت ہی انکریجنگ ہے۔ وہ کہتے ہیں جن مریضوں کو میں سمجھتا تھا کہ اس کے دائرۂ اثر میں نہیں ہیں، انہوں نے حیرت انگیز رسپانس شروع کر دی ہے، اور میں مانیٹر کر رہا ہوں۔ جو بھی نتیجہ نکلے گا وہ انشاءاللہ آپ کو باقاعدہ سائنٹیفک حوالوں کے ساتھ بھجواؤں گا۔